ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 دو آیات کور کریں گے، اور ان دو آیات میں پیچھے جو ذکر چل رہا تھا گائے ذبح کرنے کا، اس کی وجہ بتائی گئی کہ گائے کیوں ذبح کرائی گئی تھی، اور گائے ذبح کرانے کے بعد کیا حاصل کیا گیا۔ تو ان آیات میں انشاءاللہ یہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک قتل کیا تھا، پھر تم جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب، یہ ظرف زمان ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، واو عاطفہ، از ظرف زمان اور قتلتم فعل ہے، از حرف شرط بھی ہے، از ماضی کو مضارع کا معنی دیتی ہے، اور از میں اذکروا کا مفہوم ہے، یعنی یاد کرو۔ از ظرف زمان، وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو اسم ظرف زمان کہلاتا ہے، اور یہ منصوبات میں سے ہے۔ یہ مفعول فی 5ویں نمبر پہ ہے، اور آگے اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو از ظرف زمان ہے، کسی زمانے کا تعین ہو رہا ہے اور کوئی بات یاد کروائی جا رہی ہے۔ قتلتم نفسن، تم نے قتل کی ایک جان، فعل اور مفعول۔ قتلتم نفسن، اس میں قتلتم کا مادہ قاف تا لام، باب ہے نصرہ، اور باب نصرہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا قتلا، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یقتلو، قتلا یقتلو۔ باب ہے نصرہ ینصرو، قتلا یقتلو، نصرہ ینصرو، بالکل ایک جیسے ہیں۔ قتلتم، یہ کدھر آئے گا اس لسٹ میں؟ یہ دیکھیں، ماضی جمع حاضر قتلتم، یہ نصرتم کے وزن پہ، فعل ماضی جمع حاضر مذکر، تم نے قتل کیا۔ نفسن، نفسن کیا ہے؟ یہ اسم منصوب زبر کے ساتھ آ رہی ہے، اور اسم منصوب جو ہے یہ مفعول بھی ہے قتلتم کا، تو مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے، تو نفسن قتلتم کا مفعول بھی ہوا۔ فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس معاملے میں جھگڑنے لگے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزام جو ہے وہ تھوپنے لگے۔ فَادَّرَأْتُمْ فعل ہے، فا عاطفہ اور اَدَّرَأْتُمْ فعل، اور اس میں فیہا مرکب جاری ہے۔ فَادَّرَأْتُمْ، فا اس میں عاطفہ، اور دَرَأْتُمْ کا جو مادہ ہے دال را حمزہ، اور باب ہے مزید فی کا تدارسا، اور تدارسا کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا تدارعا، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یتدارعو۔ یہ دیکھیں، تدارسا یتدارسو، تدارعا یتدارعو، اور اس میں دیکھیں فا عاطفہ ہے اور تدارعتم ہے، یہ فعل ماضی جمع حاضر متکلم کا صیغہ تدارستم کے وزن پہ تدارعتم۔
فا کی وجہ سے تا اور دال کا ادغام ہوا تو بن گیا فدارا، اس میں تا موجود ہے تو تا اور دال کا ادغام کر کے فداراتم یہ بنا، اور پھر تا اور دال کے مخارج قریب تر ہیں تو قریب المخرج کا قاعدہ اس میں لگا تو یہ دونوں مدغم ہو گئے آپس میں، تو یہ فداراتم بنا تدارستم کے وزن پہ۔ تم جھگڑنے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، یعنی ایک فریق نے کہا قتل تم نے کیا، دوسرے نے کہا تم نے کیا، تو اس میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور سوال کیا۔ تدارسا یہ باب ہے، اس کی خاصیت یہ تفاعل باب ہے، اور اس میں دیکھیں خاصیت اس کی کیا ہے کہ اس باب کی خاصیت مشارکت ہے، یعنی اس کے اندر ایک دوسرے کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگایا، ایک نے ایک فریق پر، دوسرے نے دوسرے فریق پر، تو یہ باب ہے تفاعل، اس میں تدارسا اور تداراتم اس کے اندر آیا۔ واللہ مخرجن، اللہ نکالنے والا ہے، اس میں دیکھیں مبتدا اور خبر، واللہ مخرج ما واو عاطفہ، اللہ اس میں مبتدا ہے اور مخرجن اس میں خبر ہے۔ مبتدا ابتدا کرنے والا اسم، خبر یعنی اس اسم کی جو خبر ہے وہ جنس، عدد اور اعرابی حالتوں میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ ہماری 4 حالتیں ہیں، جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت۔ اس میں وسعت نہیں ہے بلکہ 3 چیزوں میں یہ مطابقت کرے گا اپنے یعنی مبتدا اور اس کی خبر میں۔ وسعت میں مطابقت نہیں ہوتی، عموماً مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ استثناء اگر مبتدا جمع مکسر یعنی مبتدا جمع مکسر ہو اور اس کے اوپر غیر عاقل ہو تو خبر واحد مؤنث ہوتی ہے۔ ما یہ موصولہ ہے اور مفعول بھی ہے مخرجن کا۔ مخرجن یہ فعل ہے تو کیا مخرجن نکالا؟ ما یعنی جو اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور صلہ اس کا کیا ہے؟ مفعول بھی کا جو صلہ ہے کنتم تکتمون، ما جو تم چھپاتے تھے، کنتم تکتمون اپنے دلوں میں، اس کی بات بھی آگے آئے گی انشاءاللہ کیا چھپاتے تھے۔ ما ہم نے دیکھ لیا جو یہ موصولہ ہے، کنتم یہ فعل ہے، اس کو دیکھیں گے۔ کنتم مادہ کاف واو نون، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ، کانا واو اس میں حروف علت میں سے ہے تو الف بدل گیا، کوانا سے کانا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یکونو، یہ نصرہ ینصرو، کانا یکونو۔ کنتم یہ کدھر ہے؟ کنتم نصرتم، نصرتم کے وزن پہ ماضی جمع حاضر مذکر کا صیغہ، نصرتم کنتم، تم سب تھے۔ تکتمون چھپاتے، یعنی تم سب تھے چھپاتے، کیا چھپاتے تھے اس کا یہ بات کریں گے۔ تکتمون فعل ہے، تکتمون اس کا مادہ ہے کاف تا میم، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ کتما، نصرہ کے وزن پہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ یکتمو، کتما یکتمو، نصرہ ینصرو، بالکل میچ کر رہے ہیں۔ تکتمون کدھر ہے؟ تکتمون یہاں پہ تنصرون کے وزن پہ، اور یہ مضارع جمع حاضر مذکر ہے، تم سب چھپاتے تھے۔ آیت کے اگلے حصے پہ چلیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس یعنی گائے جو ذبح کی ہے اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، پس ہم نے کہا، فَقُلْنَا فَقُلْنَا فا اس میں عاطفہ اور قلنا کا مادہ قاف واو لام، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، نصرہ کے پیٹرن پہ،
اور مضارع کا پہلا صیغہ یقولو، قال یقولو، اور یہ کالا کی گردان ہم نے اپنی گرامر کی کلاسز میں پڑھی ہے، تو یہ باب نصرہ ہے کالا کی گردان۔ قلنا کدھر ہے؟ یہ قلنا فعل ماضی جمع متکلم مذکر، ہم یعنی اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، ہم اللہ یعنی اللہ نے کہا، ہم نے کہا اضربوہ، یہ اس کو مارو، اور یہ فعل ہے اور اس کی ہو اس کے ساتھ ضمیر ہے۔ اضربوہ مادہ اضربو کا ضاد را با، اور باب ہے ضربا، ماضی کا پہلا صیغہ ضربا بنے گا، کیونکہ باب ضربا، اور یہ پہلی بار ہمارے پاس باب اور فعل ایک جیسے آ رہے ہیں، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یضربو، یہ باب، تو باب ضربا میں ضربا یضربو، اور یہ اضربو امر ہے۔ ہم نے کلاس میں پڑھا تھا ضربا کے پیٹرن پہ واحد امر کے لیے اضرب، اور جمع کے لیے اضربو، یہ اضربو جمع کے لیے امر کا صیغہ ہے، تم سب مارو حکم دیا جا رہا ہے۔ اضربو ہو، تم مارو اس کو، ہو جو ہے ضمیر واحد غائب ہے، اس مردہ کو مارو جو قتل ہوا تھا، اس کا فیصلہ ہونا تھا، گائے ذبح کرائی گئی اور کہا گیا کہ اس کا ایک ٹکڑا اس کو مارو۔ ببعدہا یعنی اضربو ببعدہا، اس گائے کا ایک ٹکڑا، یہ مرکب جاری دیکھیں، ببعدہا ببعد یہ مرکب جاری ہے، اور بعدہا مرکب اضافی، ہا کی ضمیر جا رہی ہے گائے کی طرف، اور اس کا حصہ، اس کا ایک ٹکڑا، یہ مرکب اضافی کیونکہ نسبت ہو رہی ہے، بعد ایک حصہ، جنس میں یہ مذکر، عدد میں یہ واحد، اور وسعت میں نکرہ ہے، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے بی کی وجہ سے۔ ہا یہ ضمیر واحد مؤنث غائب، اس کا مرجع گائے کی طرف جا رہا ہے، وہ گائے جو ذبح کی گئی، مرکب اضافی کتاب اللہ کے وزن پہ بعدہا آیا۔ کذالک اسی طرح، یہ دیکھیں مرکب جاری ہے، کذالک کا اور ذالکہ کا مرکب جاری، کا حروف جارہ میں سے ہے، ذالکہ اسم مجرور اور اسم اشارہ بھی ہے۔ یحیی اللہ الموتى، یحیی فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور الموتى یہ مفعول ہے، یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے، اور جملہ فعلیہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کی مثال خلق اللہ الارض، اس میں خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور الارض جو ہے یہ مفعول ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ یحیی فعل ہوا، اللہ فاعل ہوا، اور الموتى مفعول ہے، ترتیب بالکل صحیح جا رہی ہے۔ الموتى کیا ہے؟ جنس میں یہ مذکر، عدد میں جمع، موت کی جمع موتى، اور وسعت میں معرفہ ال کے ساتھ آیا، اعرابی حالت منصوب مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ یحیی یہ فعل ہم نے پڑھا ہے، اس کا مادہ ہا یا، باب ہے اسلم، تو ایک الف کے اضافے سے ہا یا بنا احیا، مضارع کا پہلے صیغہ یحیی، اسلم یسلم، احیا یحیی، کیونکہ یا دونوں یہ دو حروف علت ہیں، دونوں ایک ساتھ، اور دو جب بنیں گے فعل بنیں گے تو یہ احیا یحیی بنا۔ یحیی یسلموں کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر، وہ اللہ زندہ کرے گا، یحیی زندہ کرے گا یا زندہ کرتا ہے، دونوں معنی ہیں اس کے اندر۔ یحیی ہم نے پڑھ لیا، یہ فعل ہے۔ اللہ الموتى یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ فاعل ہے اس میں، اور موتى اس میں مفعول ہے، فاعل اور مفعول۔ آیت کے آخری حصے پہ چلیں گے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ اللہ
تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَيُرِيكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھاتا ہے، اس میں واو عاطفہ ہے اور یوری فعل ہے اور کم ضمیر ہے۔ یوری کا مادہ را حمزہ یا، یہ دو حروف علت آ رہے ہیں اس میں، اور باب ہے اسلمہ۔ اسلمہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ ارا، مضارع کا پہلا صیغہ یوری، ارا یوری، اسلمہ یسلموں کے وزن پہ۔ یوری کدھر ہے؟ یہ یسلموں کے وزن پہ۔ یہ فٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر دو حروف علت ہیں اور تعلیل کے بعد یہ شکل بنے گی یسلموں کے وزن پہ یوری، ارا یوری ہم نے دیکھا ابھی۔ مضارع واحد غائب مذکر، واو عاطفہ کم ضمیر جمع حاضر کی۔ آیاتی ہی مرکب اضافی ہے، آیاتی ہی، آیاتی اور ہی کا مرکب اضافی بنا۔ آیاتی مفعول بھی ہے یوریکم کا، اور یہ یوریکم کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ حالت نصب یعنی محلاً منصوب ہے۔ آیاتی مضاف ہے اور ہی جو ہے یہاں پہ مضاف الیہ ہے۔ لعلکم تاکہ تم، لعل حرف ناصبہ اور کم ضمیر ہے۔ انا و اخواتها، تو انا کی جو بہنیں ہیں یہ انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل، یہ سارے حروف جب کسی اسم سے پہلے آئیں گے تو اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے، تو اس لیے یہ انا کی فیملی انا و اخواتها یہ کہلاتے ہیں۔ اور اس میں لعل ہے، لعل بھی شامل ہے تاکہ، اور لعل کی مثال دی گئی ہے لعل خالدن مریض، خالدن زبر کے ساتھ آ رہا ہے لعل کی وجہ سے، کیونکہ لعل کا اسم ہے حالت نصب میں اور آگے مریضن اس کی خبر ہے حالت مرفوع۔ انا کا اسم ان اللہ غفور، یہ کئی بار آپ کے سامنے رکھا، انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع۔ آیہ مبارکہ میں لعلکم تعقلون آیا تو لعل کا اسم ہے کم اور تعقلون خبر کے طور پر آیا ہے۔ تعقلون تاکہ تم، یعنی لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، اس کو دیکھیں گے۔ تعقلون یہ مادہ عین قاف لام اور اس کا باب ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ، عقلا مضارع کا پہلا صیغہ، یعقلو، عقلا یعقلو، اور یہ باب ضربہ یضربو کے وزن پہ۔ تعقلون یہ تضربون کے وزن پہ ہے اور فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب عقل سے کام لیتے ہو۔ تعقلون اس میں حال اور مستقبل دونوں کا مطلب آئے گا، تم عقل سے کام لیتے ہو یا لوگے۔ لیکن تعقلون سے پہلے لعلکم تعقلون آیا ہے تو لعل نے معنی کو بدلا، کیسے؟ تاکہ تم عقل سے کام لو، اس کو ایسے مخصوص کر دیا لعل نے، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 آج ہم نے دیکھی۔ آخر میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے اور اس قرآن کی جو تشریح ہے اور اس کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں ان سب سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے اللہ میں تیرے دین کے لیے، اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم ناظرین، آج کی آیہ مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہے آپ نے اس کو سمجھا۔ جو معاملہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں سے کسی بڑے آدمی نے قتل کر دیا اور اس قتل کا معاملہ مشتبہ ہو گیا کس نے کیا، اور دو گروہ بن گئے اس میں، ایک نے کہا تم نے کیا، دوسرے نے کہا تم لوگوں نے کیا۔ تو یہ معاملہ پھر حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا، تو حضرت موسیٰ نے جب یہ معاملہ سنا تو اللہ کی طرف سے بات آئی کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔
اچھا وہ ہیلے بہانے کرنے لگ پڑے، گائے کون سی، کتنی بڑی ہو، کیا اس کا کوئی نشانی ہو، وہ کیا کرتی ہے، اور وہ اس کا رنگ کیا ہوگا. تو یہ ساری بات ہم نے پڑھ لی. اس میں بالآخر ان کو وہ گائے ذبح کرنی پڑی کہ جو گائے وہ چھپا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کنتم تکتمون چھپاتے تھے اس کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا. ایک گائے انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور وہ زرد رنگ، یعنی گہرے زرد رنگ، گولڈن کلر کی تھی. دیکھیں یہ گائے کا معاملہ شروع سے ان کے پاس چلا آ رہا تھا. غالباً یہ جو مصری تھے، مصر کی قوم، ان کے اندر گائے بڑی مقدس سی تھی. تو آپ کو یاد ہے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یوسف، تو اس میں بھی سورہ یوسف میں وہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسے خواب آئی تھی، گائے وہاں سے چلی آ رہی ہے. تو بنی اسرائیل چونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر اثرات تھے، جیسے ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے ہیں اور آج تک ہمارے درمیان ہندوانہ رسمیں موجود ہیں. تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جب اللہ نے ایمان دیا، نبی آئے ان کے پاس، تو ہم نے دیکھا ایک اور معاملہ بھی ہوا. جیسے وہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے سے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، وہ بھی گائے کا ہی ایک یعنی ینگ گائے ہے. تو گائے ان کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ان کے دلوں میں جو العجلہ یہ رچ بس گیا، تو اسی کی وجہ سے وہ گائے کی جو ہے نا عظمت ان کے ذہن میں تھی. تو لہٰذا انہوں نے ایک گائے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. وہ بڑی ہی گہرے زرد رنگ کی، گولڈن رنگ کی گائے تھی جس کی وہ چھپ چھپ کے شاید عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ یہ ان کا جو چھپانا ہے، اس چھپی ہوئی چیز کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا. تو ایک قتل ہو گیا. تو اس ایک قتل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ظاہر کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے رکھا. تو بالآخر ان کو گائے ذبح کرنی پڑی، اور گائے ذبح کر کے اللہ نے حکم دیا کہ ایک ٹکڑا اس مردہ کو مارو، اس کے جسم کے ساتھ مس کرو. تو جیسے وہ انہوں نے کیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے زندہ ہو کے بتلا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا تھا. اس کے بعد پھر دوبارہ وہ مر گیا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. تو یہ معاملہ ہے. قرآن کی ساری یہ تفصیلات، یہ سارے قصے ہمارے لیے ایک نشانی کے طور پر اور ایک سبق کے طور پر ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں. لہٰذا ہم اپنی آخرت کو خود سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو خود بہتر کرنے کے لیے اس قرآن کو سمجھیں، اور جب سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم زندگی کیوں جی رہے ہیں، اس کا یعنی کیا معاملہ ہے، اور ہمیں آخرت میں دنیا کے ہمارے معاملات کس لحاظ سے ہمارے سامنے آئیں گے. تو یہ ساری باتیں تب ہم سمجھیں گے جب قرآن کو سمجھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیراً.